بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ ہمارے پنجابی میں ایک کہاوت ہے کہ بوئے آئی جانچ تے ونو کڑی دے کن، یعنی اردو میں آپ کو یہ ذرا آسان الفاظ میں بیان کرتا ہوں کہ دروازے پہ بارات آ گئی ہے اور لڑکی والے لڑکی کے کان، وہ کہتے ہیں نا، وہ کانوں میں سوراخ کرنا کہ وہ دلہن کی تیار شیار کیا جائے۔ یہ کس موقع پہ بولی جاتی ہے؟ وہ اس موقع پہ بولی جاتی ہے کہ آپ کو پتہ تھا کہ جناب کہ ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے، یعنی ڈیٹ فکس ہوتی نا شادی کی، لیکن آپ اتنے کاہل، اتنے سست، یا یہ اس بندے کے لیے محاورہ ہے جو بہت قائل، بہت سست اور بہت ڈھیلا اور بہت ہی لاپرواہ قسم کا، نااہل قسم کا، ناہنجار قسم کا شخص ہو، جو اپنا کام ٹائم پہ نہ کر سکے، جو گیون ٹائم ہے اس کے اندر۔ تو یہ جو کہاوت ہے پنجابی کی، یہ عمران خان صاحب کے اوپر صادق آتی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ آج 16 اکتوبر ہے، جلسہ ہے اور لوگ سڑکوں پہ ہیں۔ مریم نواز کا جو جلسہ کی ریلی کی صورت جاری ہے، جلسہ گاہ میں گجرانوالہ انہوں نے پہنچنا ہے، تقریباً 8 بج چکے ہیں، اور ابھی میں نے ان کا جو آخری خبر دیکھی ہے وہ یہ تھا کہ وہ رابی کا پل کراس کر کے شدرہ کی طرف جا رہے تھے، اور یعنی اتنا رش ہے اور لوگ سڑکوں پہ ہیں، اور لوگ بڑے، وہ کہتے ہیں نا چارجڈ، کہ وہ بڑے غصے میں، اینگر میں، اور بڑے جوش جذبہ تو نہیں کہنا چاہیے، میں تو اس کو غصہ کہوں گا، غصے میں ہیں۔ ادھر سے بلاول بھٹو صاحب آ رہے ہیں لالا موسیٰ سے، اور تھوڑی دیر پہلے وہ وزیر آباد میں، جو لوگ ان شہروں کو جو دیکھ چکے ہیں، وہ کوئی اتنا یہ فاصلہ کوئی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رش بہت زیادہ ہے۔ رش اس لیے زیادہ ہے کہ لوگ زیادہ ہیں، لوگ اس لیے زیادہ ہیں کہ ان کو جو نیریٹو ہے اپوزیشن کا، وہ ان کے دل کو لگ گیا ہے۔ اور عمران خان صاحب آج بڑے پوئے چڑھ کے تو وہ پارلیمنٹ میں آئے ہوئے تھے، آگے پیچھے انہوں نے پارلیمنٹ یاد نہیں ہوتی ان کو، بلکہ وہ پارلیمنٹ ویسے بھی ہمارے جو وزرائے اعظم ہوتے ہیں، ایون نواز شریف صاحب بھی نا پارلیمنٹ کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی فضول سی چیز ہوتی ہے، حالانکہ پارلیمنٹ ہی ملک چلاتی ہے، اور پارلیمنٹ کے ساتھ ہی بیلنس آف پاور ہوتا ہے، اور وزیر اعظم پارلیمنٹ کو جواب دہ ہوتا ہے، اور پارلیمنٹ عوام کی جو کہتے ہیں نا جی ول کا، اس کی خواہش کا مظہر ہوتا ہے۔ عوام نے اپنا جو بھی جس طرح ملک کو چلانا ہے وہ منتخب نمائندوں کے ذریعے، اسی پارلیمنٹ کے ذریعے چلانا ہوتا ہے، لیکن ہمارا وزیر اعظموں کے، ہمارے وزرائے اعظم جو ہیں، یہ ان کی کوتاہ نظری کہہ لیں اس کو، یا کہہ لیں کہ چونکہ پاکستان میں عوام کو اور ووٹوں کو تو بس ایک حکومت میں آنے کا ایک ذریعہ سمجھا گیا ہے۔ میں اس میں لمبی بحث میں نہیں جانا چاہتا، قصور ہمارے سیاستدانوں کا بھی ہے، جنہوں نے عوام کو نظر انداز کیا، اور جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو ان کو عوام یاد آ جاتے ہیں۔ تو آج عمران خان صاحب اپنے یعنی پارلیمنٹ کے اجلاس میں شریک ہوئے، وہ کہتے ہیں نا کلف والا سوٹ پا کے، اور اس سے پہلے انہوں نے جو اپنی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی صدارت بھی کی۔ جو لوگ جو انزائٹی لوگوں کے دلوں میں ہے، وہ جو اس کا اظہار سڑکوں پہ کر رہے ہیں، وہی کچھ ان کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے اندر آج ہو گیا ہے۔ اور عمران خان صاحب جو ہیں، وہ اس موقع پہ اب وہ باتیں بتا رہے ہیں کہ جب موقع ان کے ہاتھ میں رہا ہی نہیں، یعنی کہ بہت سا پانی پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہے، یعنی کھیڈ نہ دے تو نہ گئی، یہ سادہ لفظوں میں اگر آپ سمجھ لیں تو۔ وہ ایک ثناء اللہ مصطفی خیل صاحب ہیں، آزاد حیثیت سے وہ الیکشن جیت کے آئے، بعد میں پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے، اور وہ آج کے جو پارلیمانی اجلاس تھا پی ٹی آئی کا، وہاں پہ وہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے وزیر اعظم صاحب، آپ کی کابینہ، آپ کے وزراء کی کارکردگی متاثر کن نہیں ہے، لوگ مہنگائی سے مر رہے ہیں، اور جو وزراء ہیں ان کو کوئی ہوش نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک دید لحاظ ہوتا ہے، کیونکہ وزراء کی کارکردگی، عمران خان صاحب نے بڑا شوخا ہو کے کہا سی نا کہ یار کہ میں 6 مہینے ہے نا، میں چیک کرنی ہے کارکردگی، رپورٹاں لاں گا، یہ کروں گا، یہ ساری کہنے کی باتیں ہیں۔ اصل میں عمران خان صاحب کو رولز آف بزنس کہتے ہیں کہ حکومت کو چلانے کے جو رولز ہیں، عمران خان صاحب نے پتہ ہی نہیں ہے یعنی کی نہیں، لاؤبالی سی طبیعت اور ایک امیچور پولیٹیشین، بلکہ وہ خود کہتے ہیں میں پولیٹیشین ہے ہی نہیں۔
تو انہوں نے کہا جنہوں نے مینوں آندا آپ ہی چلا لیں گے ملک، تو وہ تو اس کام کے لیے نہیں ہیں، دے ناٹ ٹرینڈ فار دس، وہ ان کے تو کام کچھ اور ہیں۔ بہرحال تو وزیر اعظم صاحب کو بڑی کھری کھری سنائی ان کی پارلیمانی اجلاس کے اندر لوگوں نے۔ نور عالم صاحب پشاور سے ہیں اور وہ پہلے پیپلز پارٹی کے ہوتے تھے، بڑے بلنٹ آدمی ہیں۔ ان کو وزیر اعظم نے خود کہہ دیا کہ جی تسی بھی دسو کی کہنا ہے، تو انہوں نے کہا جی میں نے تو ہاتھ کھڑا نہیں کیا تھا، لیکن میں اب اپنے پوچھ لیا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سر بجلی کے بل نہیں دیتے جاتے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، نور عالم صاحب وہ آدمی ہیں جنہوں نے پارلیمنٹیرینز میں، وہ میرا خیال ہے شاید خاقان عباسی اور وہ دو بندے ایسے ہیں جنہوں نے بہت زیادہ ٹیکس پے کیا ہوا ہے، امیر لوگ نے۔ تو جو کنستر صرف غریبوں کے نہیں کھڑکے ہوئے، کچن جو ہے وہ کہتے ہیں نا، وہ پانی جس طرح کہتے ہیں نا گئی بھینس گئی پانی میں، تو کچن جو ہیں لوگوں کے اس طرح جا چکے ہیں وہاں پہ اور جامد ہو چکے ہیں، اور کچن جو ہے وہ لوگوں کی زندگی بڑی مشکل ہو گئی ہوئی ہے۔ اس پہ نوحے ہی کہے جا سکتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کو تو پتہ ہی نہیں کہ گھر کا کچن کیا ہوتا ہے، گھرداری کیا ہوتی ہے۔ ان کے کچن چلانے والے بہت ہیں، اور بہرحال میں اس پہ کوئی زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ ان کے چلانے والے کون ہیں اور وہ کن سے چلوائے جاتے ہیں، لیکن لوگوں کے مسائل اس طرح کے ہیں کہ لوگ جو پریشان ہیں وہ ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے ان کی پارلیمانی پارٹی کے اندر۔ تو آج وہ تسلی دے رہے تھے کہ نہیں یہ دیکھو میں نا تم دساں کہ وہ جو ہے نا، میں نے یہ جو گندم کا بحران پیدا ہوا ہے حماد اظہر کو اور فخر امام صاحب، اور فخر امام صاحب کی تو بڈھی نہ دی گل نہیں سن دی۔ پتہ نہیں ہے لوگوں کو کہ عابدہ حسین بیگم کتنی تگڑی ہے، وہ تو جناب ان کے آگے جو چوں تک نہیں کرتے۔ انہوں نے کس سے کیا رپورٹ لینی ہے؟ حماد اظہر کل کا لونڈا جس کو کہتے ہیں اردو زبان میں، تو اس نے کیا کرنا ہے اور کیا کر لیا ہے 2 سال میں۔ اب اس موقع پہ آ کے کہ جب لوگوں نے تلواریں نیام سے نکالنی ہیں اور آپ کی سر تن، آپ کی حکومت کا سر تن سے جدا ہونے والا ہے، تو اب آپ کو تسلی دے رہے ہیں اور اپنے ہی پارلیمانی لیڈروں کو یا اپنے ہی پارلیمانی ممبران کو تسلی دے رہے ہیں نہیں حوصلہ رکھو، کوئی گل نہیں ہے ہے۔ تو اگے بھی ایک باری آیا سی مولانا فضل الرحمان، تو میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ 15 دن میں اٹھ جائے گا۔ بہت سے لوگ ابھی پریشان ہو رہے تھے، بھائی جان وہ تب معاملہ اور تھا، اب معاملہ اور ہے۔ تب معاملہ میں زبان نہیں کھولنا چاہتا، تب صورتحال کچھ اور تھی، اب معاملات خاصے بگڑ گئے ہیں۔ اور شبلی فراز صاحب نے بڑا دعویٰ کیا تھا پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہ یہ آدھا بھی اسٹیڈیم بھر لے۔ او یار کیڑی دنیا چ رہندے ہو یار تسی، وہ آدھا اسٹیڈیم بھر لیں تو میں استعفیٰ دے دوں گا۔ تو میرا خیال ہے کہ اتنی میں وہ ان کے والد احمد فراز صاحب ہیں، میں بڑی ان کی عزت کرتا ہوں، تو میں کچھ اور میرے منہ سے نکلنے لگا تھا۔ تو اگر تھوڑی سی کوئی مادہ شادہ ہے جس کو غیرت کا کہتے ہیں، تو پھر وہ استعفیٰ ابھی تک ان کا آ جانا چاہیے تھا، کیونکہ ابھی وہ مولانا فضل الرحمان مریم سے پیچھے ہیں، وہ بلاول وہ اس تو پیچھے ہے، مطلب تو لیکن جو پنڈال ہے وہ بھر چکا ہے۔ وہ حامد میر صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نے آ کے دیکھا، وہ کیونکہ شبلی فراز نے کہا تھا وہ ادھا اسٹیڈیم ہے نا وہ وہ لگا دیا ہے اسٹیج، تو وہ حامد میر کہہ رہے تھے، انہوں نے ٹویٹ بھی کیا کہ یار کہ میں نے سب سے پہلے آتے ہی جو دیکھا وہ یہ تھا کہ یہ پنڈال کے اندر انہوں نے جو اسٹیج بنایا ہے وہ کوئی دیو قامت بنا دیا ہے، کتنا بڑا بنا دیا ہے کہ آدھا اسٹیڈیم گھیر لیا۔ تو کہتے ہیں نہیں یہ اسی جگہ پہ اتنا ہی اسٹیڈیم ہے، گیٹ نمبر 1 کے ساتھ انٹری کے ساتھ ہی، جس طرح عمران خان صاحب کے جلسوں میں ہوتا تھا۔ اور ایک لطیفہ اور عمران خان صاحب نے سنا دیا اپنی ہی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے اندر کہ او جی میں نے بڑے جلسے کیے ہیں، جلسوں سے حکومت نہیں گرتی۔ وہ بھائی کدے نال گرتی ہے حکومت؟ اس طرح تو نہ کریں اب آپ، وہ تو کہتے ہیں ہم سیاست نہیں کرتے، آپ کھچ کھچ کے ان کو تھرو کے پھر سیاست کے اندر لا رہے ہیں۔ تو یہ بھی پالیسی جو ہے یہ زیادہ نہ کرے گی۔ اور ایک آخری مثال پنجابی کی کہاوت مجھے یاد آ گئی کہ نانی خسم کیتا پیڑا کیتا، کر کے چھڑ دیتا اس تو پیڑا کیتا۔ تو وہ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے آپ نے وہ جناب کنٹینر لگا کے راستے بند، خاردار تاریں یہ ہلا کر دی، یہ رنگ روڈ بند، اور لیکن فائدہ یا تو اگر کیا تھا تو پھر کیے رہنے دیتے، پھر لوگوں کو زور زبردستی روکتے۔ پھر اب کیا ہے کہ جی کہ اب آپ کنٹینر مریم کا بھی ہٹا کے ننگ جو، اچھا جی لوگوں کو آپ روک بھی نہیں رہے، لیکن وہ ادھر ادھر سے نیچے سے ہو کے جا رہے ہیں لوگ، اور پھر آپ کریڈٹ بھی لے رہے ہیں کہ او ہم نے تو نہیں روکا۔
یار آپ کس دنیا میں رہتے ہیں بھائی جان؟ کیمرہ پہلے ہوتا تھا، اب تو یہ موبائل بہت بڑی بلا ہے، ہر بندے کے کھیسے میں موبائل ہے، وہ نکال کے یوں کر کے ویڈیو بنا لیتا ہے اور پھر شیئر کر دیتا ہے۔ کس سے جھوٹ بول رہے ہیں؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ پلان ان کا یہی تھا کہ ان کو پکڑ کے توڑی لگائیں، ان کو پکڑ کے جناب الٹا لٹکا دیں، راستے بند کر دیں، جو باہر نکلے اس کی ٹانگیں توڑ دیں۔ اور انہوں نے پوری قوت کے ساتھ اس جلسے کو روکنا تھا، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو کسی نے سمجھایا ہے کہ پائن جلسہ ہو لین دیو، آپ جس طرف اگر یہ زور زبردستی کریں گے تو پھر حالات ہم سے کنٹرول نہیں ہونے، اینڈ پہ آپ نے ہمیں بلانا ہے۔ اور ہم پہلے ہی آپ کو کہہ چکے ہیں کہ اعلان کر چکے ہیں، ککول اکیڈمی والا وہ اعلان کیا نا کہ جی کہ ہم حکومت کی امداد کریں گے، لیکن جو دستور اور قانون کے دائرے میں آتا ہوگا وہ امداد کریں گے ہم۔ تو مجھے لگتا ہے کہ کسی بڑے بھائی نے سمجھایا کہ اگر تم اس طرح کرو گے، زور زبردستی کرو گے، ڈنڈا چلاؤ گے، لوگوں کو زبردستی روکو گے، تو پھر لوگ آگے سے ریٹیلیٹ کریں گے تو پھر یہ پولیس سے سنبھالے نہیں جانے، پھر تم نے ہمیں کہنا ہے کہ بھائی نہ ہو انہوں جناب انہوں نے گولیاں مارو، سیدھیاں گولیاں مارو، تو یہ کام ہم نے نہیں کرنا۔ تو بیسیکلی اس بات کا مطلب جو ہے یہ خبر نہیں ہے، یہ ہرگز خبر نہیں ہے، یہ مجھے لگتا ہے، یہ میرا تجزیہ ہے۔ تو اگر یہ بات درست ہے کہ جی کہ پہلے روکنے کی کوشش تھی، پھر اب کہتے ہیں کہ جلسہ کر لو، کسی کے سمجھانے پہ یہ ہوا ہے، تو پھر وہ جو ایک صفحہ تھا نا وہ بھی ایک صفحہ نہیں رہا، وہ صفحہ پاٹ گیا۔ تو اب دیکھیں بس کہ یہ جلسہ 11 بجے ختم ہوتا ہے کہ 1 بجے ختم ہوتا ہے، 2 بجے ختم ہوتا ہے، اور اس میں کیا اعلانات ہوتے ہیں۔ شیڈول تو آ چکا ہے کہ اگلا جلسہ جو ہے وہ کراچی میں ہونا ہے 18 اکتوبر کو، باقی شیڈول بھی ہے۔ تو اگین وہی بات ہے کہ یہ حکومت مجھے اگلے سال کا سورج دیکھتی ہوئی نظر نہیں آتی، باقی اللہ جانتا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔